لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد وآله. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، کوشش ہوگی کہ 11 بجے تک مجلس ختم کر دی جائے. 10-5 منٹ جو ہے وہ کم زیادہ اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. صلوات بر محمد. تو ارشاد حضرت احدیت جل وعلا ہوتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول کرے گا سو وہ اس سے قبول اختیار کرے گا، سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص قیامت میں آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. اور وہ بڑی مشہور آیت ہے اسی مفہوم کی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، اور یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. ہم لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی دین اور بھی ہے جو غیر پسندیدہ ہے. یہ پسندیدہ ہے، جبکہ آیہ کریمہ میں پسندیدہ کا کوئی لفظ نہیں ہے. اِنَّا بے شک عند اللہ خدا کے نزدیک دین الاسلام اسلام ہے. چوتھا کوئی لفظ ہے ہی نہیں اس میں. یعنی کیا مطلب؟ پسندیدہ اور غیر پسندیدہ کی بات ہی نہیں ہے، دین نام ہی ہے فقط اسلام کا. اور یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، کوئی رسول اللہ لے کے نہیں آئے ہیں، یہ پیغمبر کی ایجاد بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان ابراہیم نے رکھا ہے. یہ کوئی آج کا نیا نام بھی نہیں ہے. لیکن سوال اس بات کا ہے کہ یہ اسلام کہ جو اللہ کے نزدیک صرف اسی کا نام دین ہے، کیا کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے؟ کیا فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہم نے مسلمان ہو گئے؟ کیا اس میں ہم نے علی ولی اللہ کا اضافہ کر دیا شیعہ ہو گئے؟ عمامہ لگا لیا مسلمان ہیں، قبا پہن لیا مسلمان ہیں، پیشانی پہ سجدے کا گھٹے کا نشان ہے ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں مسلمان ہیں؟ کہ دیکھیے اسلام کا جز نماز ہے. میری بات کا غلط میسج نہ جائے، اس لیے یہ بات واضح کر دوں کہ جزو اسلام ہے نماز. امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، گناہگار ہے، مجرم ہے، توبہ کرے گا معاف ہو سکتا ہے، کوڑے کھا لے گا پاک ہو سکتا ہے. کیا مومن گناہگار نہیں ہوتا؟ مومن معصوم ہوتا ہے؟
گناہگار ہوتا ہے. تو مومن گناہگار ہو سکتا ہے، تارک الصلاۃ نہیں ہو سکتا. صلوات در محمد. یہ بات غور کیجیے. مومن گناہگار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے. اصول کافی میں روایت ہے امام سے کہ مومن زناکار کافر نہیں ہے، تارک الصلاۃ کافر ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا. اب آئیے، الصوم جنۃ من النار. روزہ آگ کی سپر ہے، جہنم کی سپر ہے. حج اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہو، حج پر جا سکتا ہو. دیکھیے ایک آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اوقات نہیں ہے، وہ اس کا مسئلہ الگ ہے، اس پر واجب بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے اس قابل کیا ہے، حج کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، نہیں جا رہا ہے. روایت کہتی ہے ایسے انسان کو اگر مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. اگر اللہ نے کس قابل کیا ہے حج پر جا سکتا ہے، بغیر حج کیے مر جائے، تو روایت کہتی ہے فرشتہ کہتا مرو، چاہے یہودی بن کر کے چاہے مسیحی بن کر کے، مسلمان نہیں ہے وہ. ہو گئی بات نا. ابھی نماز کے لیے میں نے عرض کیا، نماز کے لیے حدیث کیا کہتی ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمن. مومن کی معراج نماز ہے. الصلاۃ عمود الدین. نماز دین کا ستون ہے. ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. نماز قبول، سارے اعمال قبول. نماز رد، بولیے، سارے اعمال رد. ہو گئی بات. تو جب یہ طے ہو گیا کہ اگر نماز قبول تو سب قبول، نماز رد، تو یہ بتائیے نماز کب قبول ہوتی ہے؟ یا جو چاہے نماز پڑھ لے سب کی نماز قبول ہے؟ سوال ہوگا نا بھائی، جب سارے اعمال موقوف ہیں، نربھر کر رہے ہیں کاہے پر؟ نماز پر. نماز قبول، سارے اعمال قبول، تو نماز کب قبول ہوتی ہے؟ اس کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں، پھر اصل موضوع پر آتا ہوں. صلوات بر محمد. یہ مت سمجھیے کہ نماز پڑھ لی تو بڑے 30 مار خواہ ہو گئے، بڑے مومن ہو گئے. سوال، نماز پڑھنا ہنر نہیں ہے، نماز کا قبول ہونا ہنر ہے. نماز قبول کب ہوتی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بہا ثلاثۃ اخری. اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں سے جوڑ کے رکھا ہے، اس طرح سے کہ اگر پہلی چیز گڑبڑ، دوسری خود بخود خراب ہو جائے گی. جیسے دنیا میں دیکھ لیجئے، جیسے دن اور سورج جڑے ہوئے ہیں. اگر سورج غروب کر جائے تو چاہے جتنی روشنی کر ڈالیے آپ، دن تو نہیں ہو سکتا ہے نا. آگ اور دھواں، آگ ہے تو دھواں ہوگا، الگ نہیں کر سکتے. ویسے ہی احکام میں بھی امام فرماتے ہیں اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں سے جوڑ کے رکھا ہے. نمبر 1، امر بالصلاۃ والزکوٰۃ. اللہ نے نماز کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ دیا ہے. آپ پورے قرآن میں جہاں پڑھیے اکیلے نماز کا حکم نہیں ملے گا. جہاں ہے کیا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ امر بالصلاۃ والزکوٰۃ. اللہ نے نماز کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ دیا. فمن صلی ولم یزکی لم تقبل صلاتہ. اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، اس کی نماز قبول نہیں ہے. صلوات بر محمد وآل. وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ.
اللہ نے حکم دیا اپنے شکریہ کے ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا. قرآن میں ہے نہیں ہے؟ انشکر لی ولوالدیک. اصغر پڑھو. میرا شکریہ ادا کرو اور میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ والدین کا. اب اگر کوئی اللہ کا شکریہ ادا کرے، بمبئی میں رہتے ہیں، کلکتے میں رہتے ہیں، دلی میں رہتے ہیں، لکھنؤ میں رہتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، کوئی شب بیداری ایسی نہیں جس میں 50,000 سے کم کا چندہ نہ ہو. کوئی جو ہے وہ پروگرام ایسا نہیں جس میں 10,000 سے نیچے کا چندہ نہ ہو. 3 سال ہو گیا پلٹ کے نہیں پوچھا کہ ابا کی شیروانی بنی کہ نہیں بنی. کہ اللہ ایسے انسان کا چندہ قبول نہیں کرتا. انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. بس اگر کوئی اللہ کا شکر گزار ہو، ماں باپ کا شکر گزار نہ ہو، خدا اپنا شکریہ بھی قبول. وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اللہ نے حکم دیا ہے تقوی کا اور رشتہ داروں سے مل کے رہنے کا. اب اگر کوئی انسان تقوی اختیار کرے اور خالہ کی خبر نہ لے، ماموں کو سلام نہ کرے، پھوپھی سے ملنے نہ جائے، اللہ اس کا تقوی بھی قبول نہیں کرے گا. صلوات بر محمد. آ گئی نا یہاں تک بات؟ تو اب میں نے آپ کو اتنا سنا، نماز نہ پڑھنے والا کافر، زکوٰۃ نہ دینے والا اس کی نماز قبول نہیں، روزہ جہنم کی سپار، حج اگر نہیں کیا تو چاہے یہودی ہو کے مرو چاہے عیسائی، اس سے مطلب نہیں. مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن مت کرو، اسی کا الٹا. لیکن اگر کوئی واقعاً اللہ کے لیے حج کرنے جائے، خدا کی خاطر، نہ نام و نمود ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ مقصد یہ ہو کہ جب یہ پوسٹر چھپے گا اور 17 اگست عالی جناب الحاج مولانا وسیع حسن صاحب، یہ مقصد نہ ہو. اس لیے کتنے ہم جیسے لوگ ہیں جو حج کرتے ہیں الحاج چھپوانے کے لیے، کربلا جاتے ہیں کربلائی لکھوانے کے لیے. سارا معاملہ ابھی آئے گی اس پر بات، نیت کے اوپر ہے. لیکن اگر کوئی واقعاً حج کرنے جاتا ہے خدا کے لیے، پوسٹر میں الحاج کی غرض سے نہیں، کربلائی لکھوانے کی نیت سے نہیں، تو امام فرماتے ہیں ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے. سمجھ لیا آپ نے حج کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کتنی اہم چیز ہے، نماز سارا گناہ معاف. نماز نہیں پڑھو گے کافر ہو، چھٹے امام کی روایت ہے. ہو گئی نا بات؟ تو نماز نہیں تو کچھ نہیں، روزہ نہیں تو جہنم کی سپر نہیں، حج نہیں تو بھی کفر. یہاں تک بات آ گئی. لیکن نماز ہی سب کچھ نہیں ہے. اصل موضوع میرا یہ ہے. صلوات بر محمد. اتنا 10 منٹ اس لیے لیا کہ مجھ پر یہ الزام نہ آئے کہ صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں نماز کچھ نہیں ہے. معاذ اللہ، نماز نہیں پڑھیں گے ہم کافر ہیں. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوں تو مسلمان بھی ہوں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزہ رکھتے ہوں تو مسلمان بھی ہوں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سر پہ امامہ ہمارے ہے تو ہم مسلمان بھی ہوں. مولانا ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے، نمازی ہونا اور ہے، مومن ہونا. صلوات بر محمد. صلوات بر محمد. تو میرے خیال میں میری گزارشات کا مغز مخ کیا ہے، اب آپ حضرات کے ذہن نشین ہو گئی ہے بات. امامے کا نام تشیع نہیں ہے، قبا کا نام تشیع نہیں ہے، سجدے کے گھٹے کے نشان کا نام تشیع نہیں ہے. پھر کیا ہے کہ اسلام سماجی مذہب ہے، اسلام معاشرتی مذہب ہے. اسلام سب برداشت کر لیتا ہے، خود غرض اور سیلفش مسلمان برداشت نہیں کرتا.
اب میں جلدی سے آ گیا اپنے موضوع کے اوپر. یہی ایک حج کو لے لیجئے آپ، جس کا اتنا ثواب میں نے عرض کیا کہ اگر واقعاً انسان حج کے لیے جاتا ہے اللہ کے لیے ایسا گناہوں سے پاک جیسے ماں کے شکم سے، تو حج تو بڑی لمبی عبادت ہے نا. میرے خیال میں ساری عبادتوں میں سب سے طولانی عبادت حج ہے. حج کے بہت سے ارکان ہیں، اس کا ایک رکن کا نام ہے طواف. البتہ ایک چیز عرض کر دوں، یہ جو ثواب بتائے جا رہے ہیں نا یہ مستحب کے ہیں. واجب ہم نے ثواب بتا دیا، آپ نے کہا یار یہ تو اس سے زیادہ ثواب اس میں، چلو اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑ کے نہیں کچھ کر سکتے آپ. پہلے واجب ڈیوٹی پوری کیجئے، اس کے بعد مستحب کا ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ واجب چھوڑ دیجئے آپ مستحب میں چلے جائیے، جی نہیں، واجب پہلے ادا. بھئی جیسے آپ کیا آفیسز میں ہے، کمپنیوں میں ہے، مہینے بھر کی تنخواہ 30,000 ہے، کتنی دیر کام کرنا ہے؟ 8 گھنٹہ. کمپنی نے کہا اوور ٹائم جو کرے گا 5 سے 6 1,000 پر گھنٹہ دیا جائے گا. وسیع حسن صاحب نے کہا 10 سے 5 مت جاؤ، 8 گھنٹے محنت کرو 1,000 ملے گا. شام کو 5 بجے چلے جا رہے ہیں، 6 بجے وہاں سے واپس. اب پہلی تاریخ کو پہنچے، لائیے صاحب 30,000. کہا آپ نے پورے مہینے ڈیوٹی ہی نہیں کی. کہنے صاحب میں نے اوور ٹائم کیا ہے. کہا بھیا اوور ٹائم اس کا لگتا ہے جو ڈیوٹی بجا لائے. سمجھ میں آئی آپ کے؟ آپ واجب نہ کریں مستحب کا ثواب چاہیں، یہ ممکن نہیں ہے. صلوات در محمد تو پہلے واجب. تو میں یہ جو ثواب سنانے جا رہا ہوں واجب کے مقابلے میں نہیں ہے، مستحب کے مقابلے میں. اس لیے کہ حج ایک بار واجب ہے نا، بقیہ زندگی بھر ہر سال کیجیے، آپ کیا بڑی بات ہے. مستحب ہے. حج کے ارکان میں آپ کو اسلام کا مزاج سمجھانا چاہتا ہوں. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اسلام ہماری مرضی کا نام نہیں ہے. ہم کو جو اچھا لگے اس کو ہم اسلام میں داخل کر دیں. اگر اسلام اس کی اجازت دیتا ہوتا تو وہ جو صبح صبح کہتے ہیں کہ سونے سے نماز بہتر، اس میں برائی کیا ہے پھر؟ دوسرا کرے تو غلط، ہم کرے تو صحیح. صلوات در محمد اسلام نام ہے اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اسلام تشیع نام ہے اہل بیت کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈھال لینا. حتیٰ دعا میں بھی آگے پیچھے کرنے کا حق نہیں ہم کو. ایک شخص آیا، نہیں ضرورت نہیں. چھٹے امام کی بارگاہ میں کوئی دعا پوچھی، امام نے کہا پڑھ لیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. وہ تھوڑا بقرات ٹائپ کے تھے، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے امام سے کہا اور اگر مولا یوں پڑھ لیں یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. امام نے کہا وہ صحیح ہے، جو تم کہہ رہے ہو صحیح ہے، لیکن اس وقت جتنا میں بتا رہا ہوں اتنا پڑھیے آپ. صلوات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اسلام ہماری مرضی کا پابند نہیں ہے، ہم کو اسلام کا پابند ہونا پڑے گا. یہاں تک آ گئے بات. اب میں آپ کو جو سنانے جا کہ اسلام چاہتا کیا ہے. بے شک نماز، بے شک روزہ، بے شک حج واجب ہے، لیکن اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، اسلام صرف روزے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف حج کا نام نہیں ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ ارکان حج میں ایک رکن ہے جس کا نام ہے طواف. اس کا ثواب سنیے، آگے بڑھتا ہوں. اور یہ روایت ہے امام ششم سلام اللہ علیہ سے. بڑی مشکل یہی ہے، باتوں باتوں میں 10-25 ہو گئے. بڑی مشکل تو یہ ہے، مجلس ابھی شروع نہیں ہوئی. چلیے آدھا ہی گھنٹہ پڑھیں گے، کیا بات ہے. صلوات در محمد. اب جو امام نے ہمارے فرمائے سنیے، من طاف البیت
اسبوعاً، جس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا 7 مرتبہ. کتنی بار ہوتا ہے؟ جس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا 7 مرتبہ، کتب لہو 6000 حسنہ، 6000 نیکیاں اس کے نام عمل میں لکھی جائیں گی. وَمُحِيَ عَنْهُ 6000 سیئہ، 6000 برائیاں اس کے کھاتے سے مٹائی جائیں گی. وَرُفِعَ لَهُ 6000 درجہ، 6000 درجات اس کو ترقی دی جائے گی. کس کو؟ جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ. کتنا زبردست ثواب! 6000 نیکی بھی لکھی جائے گی، 6000 برائی مٹائی جائے گی، 6000 درجات ترقی دی جائے گی. اس کے بعد آپ ہی کے امام فرماتے ہیں وَلَكِن من قضى حاجة المؤمن فهو افضل من طواف وطواف وطواف. لیکن اگر کوئی کسی مومن کی ضرورت پوری کر دے یہ طواف سے افضل ہے، افضل ہے، افضل ہے. 10 بار امام نے تکرار کیا. صلوات بر محمد. اب سمجھے دین کا مزاج کیا ہے. وہاں حدیث تھی نماز قبول تو سب. نماز کب قبول ہوتی ہے؟ ابھی میں نے روایت سنائی نا، نماز نہیں قبول تو کچھ نہیں قبول. نماز کب قبول ہوتی ہے؟ جب زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کون کھائے گا؟ ہم. فقراء مسلمین ہی میں تو زکوٰۃ خرچ ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ سمجھاتا ہے نماز اسی وقت قبول کروں گا جب فقیروں کی طرف تمہارا دل لگا ہو. دین یہ چاہتا ہے. مذہب 1-2 حدیثیں سنیے، دھیرے دھیرے مجھ کو ان مجالس کا جو عنوان ہے اس کے تحت آنا ہے. صلوات اور محمد مصائب کے صحیح تھے. اب آپ سنتے ایک ہو گیا نا. اب آئیے صاحب پورا حج سنیے. صلوات اور یہ حدیث بڑے غضب کی ہے. کبھی انشاءاللہ توفیق دے خدا اور یاد رہے. ٹک وک لگا کے لے آئیں. شوگر کے بعد یاد واد رہتا نہیں تو اس کو ٹک وک لگا کے لائیں تو پڑھیں کہ اسلام میں غلامی کی کیا حیثیت ہے اور غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے، اور اہل بیت نے اپنی زندگی میں کتنے غلام آزاد کیے ہیں. امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے محنت کی کمائی سے مزدوری کر کر کے 1000 غلام آزاد کیے ہیں. بڑا مرتبہ ہے اسلام میں. اس لیے کہ اسلام ابھی 15 اگست پرسوں گزری ہے نا، سن لیجیے روایت. کسی مذہب میں آزادی کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے جتنی اہمیت آزادی کو اسلام میں حاصل ہے. یا بالکل اپنے ملکی زبان میں کہا جائے کسی چیز کو اتنا مہتو پراپت نہیں ہے جتنا آزادی کو ہے. سنیے گا جملہ. کربلا میں امام حسین نے جو آزادی کا درس دیا ہے، یزیدیوں کے سامنے جو تقریر کی ہے امام نے، اس میں بھی اسی مدعے کو اٹھایا ہے. إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ. یہ یزیدیوں سے خطاب ہے. اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، قیامت کا ڈر بھی نہیں ہے، تو کونوا احرارا فی دنیاکم، تو ہمیں کم سے کم یزید کی غلامی تو نہ کرو، آزاد تو رہو. مطلب اگر نہیں بھی، اول تو قیامت کا ڈر ہے تو یہ 10 سال 20 سال کی زندگی کی اوقات کیا، قیامت کو دیکھو. ہمیں اگر بے دین بھی ہو تو کم از کم چاپلوسی کر کے یزید جیسوں کے غلامی کا اظہار تو مت کرو. صلوات در محمد و آل. تو آزادی کو بڑی اہمیت حاصل ہے اسلام میں، لیکن حج کی اہمیت اس سے زیادہ ہے. اب سنیے آپ
پانچویں امام کی حدیث اللہ توفیق دے سمجھا لے جاؤں، اس لیے کہ دہرانا اہم تھوڑی ہے، اتارنا دماغ میں یہ اہم ہے۔ صلوات بر محمد یہ روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، فرماتے ہیں لَأَنْ أَحُجَّ حَجَّةً، میں اگر ایک حج کر لوں، احب الیہ من ان اعتق رقبۃ، تو مجھ کو یہ حج ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ غلام آزاد کرنے کی اتنی اہمیت کہ حتیٰ امام حسین نے یزیدیوں کو بھی آزادی کا درس دیا کہ بابا کچھ نہ صحیح یزید کے غلام تو نہ بنو، لیکن حج کے بارے میں پانچویں امام کیا کہتے ہیں کہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھ کو پسند کیا ہے؟ حج کرنا۔ حتی انتہا الی 10، شروع کیا ایک سے، ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر حج کرنا، دو غلام سے بہتر حج کرنا، حتی انتہا الی 10، یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں کہ 10 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند مجھ کو کیا ہے؟ ایک حج کر لوں۔ حج کی اہمیت سمجھ رہے ہیں؟ وَمِثْلِهَا وَمِثْلِهَا، پھر اس 10 کو بڑھاتے گئے، 20، 30، 40، حتی انتہا الی 70، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے امام 70 تک لے گئے۔ مطلب یعنی 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھ کو پسند ہے کیا؟ ایک حج کر لینا۔ اب حج کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ 70 غلام آزاد کرنا ایک طرف، امام کو اس سے زیادہ پسند ہے کیا؟ ایک حج۔ اب آگے سنیے، وَلَأَنْ أَعُولَ، کیا اللہ توفیق دے ان کے ذہنوں میں اتاروں یہ بات، وَلَأَنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن اگر ہم کسی ایک مسلم گھرانے کی پرورش اپنے ذمے لے لیں، وَأَشْبَعُ جَوْعَتَهُمْ، ان کا پیٹ بھر دیں، ان کو لباس دے دیں، اتنا دے دیں کہ اکف وجوہہم عن الناس، کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ کام مجھ کو حج سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرماتے ہیں نہیں 2 حج، نہیں 3 حج، یہاں تک کہ 10 حج، پھر بڑھاتے گئے یہاں تک کہ فرمایا 70 حج سے زیادہ پسندیدہ مجھ کو ہے کہ میں کسی مومن کی اس طرح مدد کر دوں کہ وہ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے۔ صلوات بر محمد۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو اسلام کیا چاہتا ہے؟ 10 بار کربلا چلے گئے، پڑوسی کے گھر کے چولہا جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا ہے؟ کہ حسین ایسی زیارت کو قبول نہیں کرتے؟ 20 بار حج کر لیا، اور سگا بھتیجا ہے بیچارہ، اگر 10 لاکھ دے دیا ہوتا آئی ٹی سے انجینئر ہو گیا ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے اس حج کو قبول نہیں کروں گا، ایک کر لیا نا واجب ادا ہو گیا، بقیہ فقیروں کو دیکھو، غریبوں کو دیکھو۔ صلوات بر محمد۔ ہو گئی نا بات؟ مزاج دین یہ ہے۔ اور سنا دوں آپ کو تھوڑا سا اس کا الٹا، پھر حدیث سے آتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ اب آپ بتائیے اگر اتنا ثواب ہے کہ امام فرماتے 70 حج سے زیادہ پسندیدہ مجھ کو ہے کہ میں کسی کا ہاتھ پکڑ لوں اس طرح کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے۔ اگر ہم اس کا الٹا کریں، بجائے مدد کرنے کے اور ظلم پر اتارو ہو جائیں اور ستانے پر پڑوسی کے آمادہ ہو جائیں، سناؤں گا آپ کو؟ صلوات بر محمد۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ اے میسم، لڑکا ہوا تمہارے؟ الحمدللہ۔ لڑکی صحیح جو بھی ہے، لڑکی رحمت ہے۔ روایت کہتی ہے 3 لڑکیاں جو پال دے جنت پکی، اس میں ہم بھی ہیں الحمدللہ۔ صلوات بر محمد۔ چھوڑیے، جانے دیجئے جو ہے نا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ظہیر عباس۔
ان سے محلے والوں سے کسی سے جھگڑا ہو گیا، ان کی اتفاق سے غلطی نہیں، سامنے والے نے 2 تماچے لگا دیے اس کو۔ دادا زندہ ہیں، سمجھ گئے آپ، ابا کو تو کم کھلے گا، اولاد سے محبت کم ہوتی ہے، پوتی پوتوں سے اب تو تجربہ ہو گیا ہوگا نا، زیادہ ہوتی ہے۔ یہ روتے ہوئے پہنچے 4-5 سال پرانی بات ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہا کہ نہیں کہا؟ دیکھیے صحیح نکلا، صلوات بر محمد۔ تو اب صاحب یہ روتے ہوئے گھر میں پہنچے، دادا نے کہا کیا ہوا؟ کہا فلاں نے مارا ہے۔ مومن آدمی تھے، جانچ پڑتال کی تحقیق کی، معلوم ہوا غلطی اسی کی ہے، بلا وجہ میرے پوتے کو مارا ہے۔ اب دادا نے تب کے کیا جملہ کہا؟ آج کے بعد سے ہمارے محلے میں، لکھنؤ کی زبان ہے نہیں ہے، آج کے بعد سے ہمارے محلے میں دکھائی نہ دینا۔ ہوتا آپ کے پوتے پہ کوئی ظلم کر دے تو آپ اتنا تب جائیے ہمارے محلے میں دکھائی نہ دینا۔ انصاف سے بتائیے، دادا کو اپنے پوتے سے زیادہ لگاؤ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے؟ سنیے آپ نے کہاں لے جانا آپ، دادا کو اپنے پوتے سے زیادہ انسیت ہے یا اللہ کو اپنے بندوں سے؟ کہا ہمارے پاپا تو بہت مانتے ہیں۔ میں نے کہا سب کہنے کی بات ہے، شادی کے بعد بھی یہ بات کہو تو سمجھ میں آئے۔ ہمارے پاپا بہت مانتے ہیں، آخ کر دیا میں نے۔ کیوں؟ کہا 2 سال ہو گیا، نہ کوئی ٹیلی فون نہ کوئی خط، ایسا لاپرواہ۔ اماں نے کہا میں نے جو ہے دودھ نہ بخشنے کا تہیہ کر لیا، میں مر جاؤں تو اس کا پیسہ میرے سیم 40ویں میں نہ لگے۔ کیا بات ہے؟ 2 سال ہو گیا دلی گیا ہے تب سے خبر ہی نہیں لی۔ 2 سال بیٹا بے توجہی کر دے ہم آنکھ کر دیں گے، 2 سال بیٹا بے توجہ ہو جائے ماں ناراض ہو جاتی ہے، اور 30 سال سے اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے اور ہم بے توجہی کر رہے ہیں۔ بولیے 2 سال اللہ ابا کی نہ مانے تو وہ آنکھ کر دیں، اور 30 سال سے اللہ کی نہیں مان رہے ہیں۔ اس کو حق ہے کہ نہیں کہنے کا نکل جاؤ، لیکن اس نے کیا کہا ہے؟ ظہیر میاں بتاؤں اللہ کتنا چاہتا ہے ہمیں، بھول جاؤ گے اماں کی محبت ابا کی محبت، تھوڑا کوشش کرو بیٹا سمجھنے کی۔ سب سے بڑا ہمارا خدا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا اپنے بندوں سے ہمارا اللہ۔ 2 بار نہ مانیے ڈنڈا لے کے ابا دوڑ جاتے نہیں دوڑ جاتے، اور 10 سال سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ہم، 25 کے ہو گئے، ہے ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، ادھر نہیں جاؤں گا، بس یہ توجہ کر لیجئے۔ 2 سال ماں باپ کی نہیں سنی، آنکھ کر دیا۔ 10 سال سے اللہ کی نہیں سن رہا ہوں، وہ کہتا اب سے بڑھیا آ جاؤ، اب سے بہتر آ جاؤ، اب سے بہتر آ جاؤ، ہے نا؟ تو اب اگر کوئی پوچھے ہمارے ماں باپ ہم کو زیادہ چاہتے ہیں یا ہمارا اللہ، بولیے اللہ نا۔ اب دادا کو ذرا سا کھل گیا، ایک تماچا لگایا تھا، دادا نے تب کہا ہمارے محلے میں دکھائی نہ دینا، ہے نا؟ تو دادا زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ؟ تو جب دادا کہہ سکتے ہیں محلے میں دکھائی نہ دینا، تو ان سے کہیں زیادہ اللہ چاہتا ہے، اللہ نہیں کہہ سکتا؟ کہا اللہ تو بڑا مہربان ہے، ابھی تو کہا آپ نے، کہاں مہربان ہے، اسی وجہ سے تو کہے گا وہ۔ کا کیا مطلب؟ پیغمبر نے فرمایا، یہی فقرہ جو ان کے دادا نے کہا، دکھائی مت دینا، یہی اللہ نے کہا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اوحى اللہ تعالی الیہ، خدا نے مجھ پر وحی نازل کی، اے محمد اپنی قوم کو سمجھا لو، اپنی امت کو بتا دو کہ جس نے میرے بندوں کے اوپر ظلم کیا ہے وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ اللہ کا گھر کیا ہے؟ ظہیر بھائی بولو، اللہ کا گھر کہاں ہے؟ خانہ
کعبہ اگر خدا یہ کہتا میرے گھر میں نہ آئے تو اللہ نے نہیں کہا میرے گھر میں نہ آئے، اللہ نے کہا میرے گھروں میں سے کسی گھر میں نہ آئے۔ اب اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مسجد۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اللہ جیسے انہوں نے کہا خبر ہمارے محلے میں دکھائی نہ دینا، ویسے ہی اگر کسی بندے کو ہم نے ستایا ہے، اللہ کی آواز آتی ہے خبردار ہماری مسجد میں دکھائی نہ دینا۔ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ کا مزاج کیا ہوا؟ جس نے ہمارے بندے کو بولیے ستایا ہے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور اہل بیت بھی وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا ظالم ہماری مسجد میں نہ آئے، تو حسین بھی تو وہی چاہیں گے ظالم ہماری زیارت کو نہ آئے۔ صلوات بر محمد۔ آپ بتائیے جس کا مزاج یہ ہو، سفیر حسین کی مجلس ہے نا، امام حسین کہاں شہید ہوئے؟ کربلا میں۔ امام حسین کی پراپرٹی تھی کربلا میں، خاندانی جائیداد تھی۔ اوریجنل مکے کے آ کے بس گئے مدینے میں، جو کچھ ہے مدینے میں، ہو سکتا ہے کچھ کوفے میں ہو، بس نا کربلا میں تو کچھ نہیں تھا۔ تب دوسرے کی زمین میں دفنائیں، اپنی کہاں سے آئی؟ بولیے کب بنی اسد کی تھی؟ قطین کو کیسے پہنچی؟ کا خریدا کتنے کی؟ 60,000 ہے۔ بولیے کتنے کی؟ 60,000 اس زمانے کا، 60,000 کی۔ رقبہ کتنا تھا؟ 4 میل۔ کلومیٹر کتنا ہوا؟ 1.5 سے کر لیے، 4 ڈیڑھ 6 کلومیٹر، بعض میں 3 ہے، 4.5 کلومیٹر۔ 3 یا 4 میل 72 آدمی کو دفن ہونے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ آپ بتائیے یہی درگاہ جو ہے اس میں 72 قبریں نہیں بن سکتی؟ اور جو کہاں 72 بننا تھی؟ 3 ہی 4 قبریں تو کولہ حبیب کی ہے، جناب عباس کی ہے، امام حسین کی ہے، تھوڑی دور جا کے جناب حر کی ہے، بس نا بقیہ تو کنجے شہیدہ سب ایک ساتھ ہے نا۔ 5 قبروں کے لیے 4 میل چاہیے؟ مولا 4 قبر بنانی ہے، 4 میل کیوں؟ مزاج نا مزاج سمجھیے کہ ہم نے صرف دفن ہونے کے لیے تھوڑی خریدا ہے، تب کہ یہاں جنگ ہونی ہے۔ ہم نے کہا تو 4 میل کا گھوڑا ہے، پیچھا کر سکتا ہے، دور تک جا سکتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہمارا ایک قطرہ خون کسی دوسرے کی زمین پر گرے۔ جس حسین کا یہ مزاج ہو وہ غاصب کو اپنی زیارت میں قبول کرے گا۔ صلوات بر محمد۔ یہ ہے دین۔ نماز کا نام دین نہیں ہے، فقط نماز بھی دین ہے، روزے کا نام دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کسی کا دباؤ مت، کسی کا حق مارو مت، دوسرے غربا پر نگاہ، حتی ایک چیز کھانا کھلانا۔ وہ کیا نام ہے ان کا؟ خلوص صاحب کا بلال بھی تم بھی اپنا بیچارہ گیا کلچا لے کے آیا، ثواب سن لو۔ صلوات بر محمد۔ ہمیں کیا پتہ یہ اپنے یہاں نہیں کھلائیں گے؟ یہ تکلفی میں کہہ دیا میں نے یار پکوانا مت، کلچے منگا لینا، اور کسی اور کیا کھانا تھا، انہوں نے جا کے اس سے کہہ دیا، بیچارہ دوڑ کے گیا لے آیا۔ خیرکم من اطعم الطعام وافش السلام۔ تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو کھانا کھلائے، سلام بلند آواز سے کرے،
من اطعم مؤمنا، اگر کوئی کسی مومن کو کھانا کھلا دے، حتی یشبعہ، یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے، لم یدر احد من خلق اللہ، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں ہے مخلوقات میں سے کہ اس کا ثواب کیا ہے۔ کہا انبیاء تو جانتے ہی ہوں گے، کہ لا ملک المقرب ولا نبی مرسل، نہ انبیاء کو پتہ ہے نہ فرشتوں کو پتہ ہے، الا اللہ، سوائے خدا کے۔ صلوات بر محمد وعلا۔ اب میں آ جاؤں اپنی یہ مقدمہ، تو اب اسلام کیا ہوا، میں آپ کو کہاں لے کے آیا کہ یہ غرور مت کیجئے مولانا صاحب کہ آپ مجلس پڑھتے ہیں روز 2 3 3، مجلس سے کچھ نہیں ہوتا اگر امام کی مرضی کے مطابق آپ نہیں ہیں، نماز سے کچھ نہیں ہوتا اگر نماز کے ساتھ اور فقراء پر توجہ نہیں ہے۔ انصاف سے بتائیے، جب اسلام عام پڑوسی کے لیے یہ حکم دیتا ہے، عام مومن کے لیے حکم دیتا ہے، عام فقیر کے لیے یہ کہتا ہے کہ نماز قبول نہیں اگر زکوٰۃ نہیں دو گے، مطلب بھائی فقراء کو جو ہے اگر نہیں کرو گے، تو اگر کوئی یتیم ہو، بس میں آ گیا اپنے موضوع پر، صلوات بر محمد وعلا، ایک 10 منٹ یتیم نوازی اور پھر چلتا ہوں میں۔ اور اگر کوئی یتیم پر توجہ نہ دے، دونوں ہی چیزیں پڑھ لیتے چلیے، اور اگر کوئی یتیم کی دیکھ بھال کر لے، آپ کو پتہ کتنا بڑا ثواب ہے، اللہ اکبر۔ پہلے یتیم نوازی کا ثواب سنیے، پھر جلدی سے 2 3 حدیثیں سناتا ہوں، مجلس تمام۔ صلوات بر محمد وعلا۔ اس لیے کہ باتوں باتوں میں 47 منٹ ہو گئے، سمجھے آپ۔ حث اللہ عز وجل علی بر الیتامى، اللہ نے لوگوں کو ترغیب دلائی ہے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ کیوں؟ لانقطاعہم عن آبائہم، اس لیے کہ ان سے ان کا باپ جدا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے وہ سنیے، فرماتے فمن صانہم صانہ اللہ، اب جو یتیم کی حفاظت کر دے اللہ اس کا محافظ ہو جاتا ہے۔ اور آپ بتائیے جس کا خدا محافظ ہو جائے، اللہ اللہ فی الایتام، یہ جانتے ہیں کب کا فقرہ ہے؟ امیر المومنین، رمضان کا مہینہ ہے، نہیں معلوم جو ہے وہ شب 20 ہے یا شب 21 ماہ مبارک رمضان کی، شہادت سے پہلے جو وصیت کی ہے مولا نے نا، اس میں ایک وصیت یہ بھی ہے، اللہ اللہ فی الایتام، خبردار خبردار یتیموں سے ہوشیار رہو، فلا تغبوا افواہہم، ان کا دہن کھانے سے خالی نہ ہو، ولا تضیعوا بحضرتکم، اور تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے۔ سمجھے اس حدیث کا مطلب؟ ضائع نہ ہونے پائے کیا مطلب ہوا؟ وسیع حسن صاحب کے پاس ایک اپنا لڑکا ہے، ایک کوئی یتیم پکڑ لائے کہیں سے مل گیا، اپنے لڑکے سے زیادہ تیز وہ یتیم بچہ تھا، وسیع حسن صاحب نے اپنے لڑکے کے لیے تو 50 لاکھ ڈونیشن دے کے MBBS میں ایڈمیشن کرا دیا، اس کے باوجود نہیں پڑھ پایا۔ وہ لڑکا تیز تھا، اس کو MBBS بھی نہ کراتے، سمپلی گریجویٹ PG کرا دیتے، ہو سکتا ہے وہ IAS نکال لیتا، مگر تم نے اپنا کام کروایا، پڑھایا نہیں، آج وہ رکشہ چلا رہا ہے، اس کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ وسیع حسن صاحب ہے نا۔ مولا نے مرتے وقت وصیت کی، خبردار خبردار تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے۔ آپ بتائیے، علی کی شہادت سے پہلے کی وصیت ہے، اب اگر ہم یتیم پر توجہ نہ کریں تو علی کی وصیت کے خلاف کیا نہیں کیا، اور جو علی کی وصیت نہ مانے اس کو کیسے ہم شیعہ کہتے ہیں؟ صلوات در محمد وعلا۔ لکھنؤ میں سب سے اچھا گھر کس کا ہے پورے لکھنؤ میں، بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں بتا سکتے، اور بتائیں گے بھی تو اپنے گروپ کا بتائیں گے جس سے ہمارے تعلقات ہیں۔ اور سب سے خراب گھر کون سا ہے لکھنؤ میں پورے؟
اول تو بتائیں گے نہیں، بتائیں گے تو اسی کا بتائیں گے. اب نام نہیں لینا چاہتا میں ممبر سے. صلوات بر محمد ہے نا. لیکن کوئی ضروری ہے کہ ہم جس کو سب سے اچھا گھر سمجھ رہے ہیں وہ واقعاً اچھا ہو؟ جس کو ہم سب سے خراب گھر سمجھ رہے ہوں واقعاً وہ سب سے خراب ہو؟ لیکن اگر پیغمبر کہہ دیں کہ لکھنؤ میں سب سے بڑھیا گھر ان کا ہے، اگر پیغمبر کہہ دیں کہ لکھنؤ میں سب سے خراب گھر اس کا ہے، تو اب تو اس سے بڑھیا لکھنؤ نہیں ہو سکتا نا کسی کا گھر. اس سے خراب کیا کہا ہے پیغمبر نے؟ کہا جی فرمایا ہے خیر بیوتکم بیتن، تمہارے گھروں میں سب سے بڑھیا گھر وہ مکان ہے فیہ یتیم یحسن الیہ، جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہو. اس سے بڑھیا مکان پورے لکھنؤ میں نہیں ہے. اب اگر چاہتی ہو کہ پورے لکھنؤ میں سب سے بڑھیا گھر تمہارا کہلائے نبی کی نظر میں، تو تمہارے دیور کا جو بیٹا ہے مرحوم کا، اپنے بیٹے سے زیادہ چاہو لکھنؤ کا سب سے بڑھیا مکان. صلوات بر محمد وآل. پہلے اس کو کھلاؤ پھر اپنے بیٹے کو. پیغمبر کہیں گے سب سے بڑھیا خاتون، سب سے بڑھیا گھر، اور سب سے خراب اسی کا الٹا وَشَرُّ بِيُوتِكُمْ بَيْتٌ، اور سب سے بدترین مکان پورے لکھنؤ میں یُسَاءُ إِلَيْهِ، وہ گھر جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جا رہا ہو. اب ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کے طے کر سکتے ہیں ہر گھر میں کہیں نہ کہیں خاندان میں دور نزدیک یتیم ہے. ایک چیز بتاؤں، صلوات بر محمد وآل، جنت جہنم اسی دنیا میں بٹ رہی ہے، ہم متوجہ نہیں ہیں. دو چیزیں ہیں اور ہر خاندان میں دیکھ لیجئے آپ. ایک یہ ہے کہ صلہ رحم، رشتہ داروں کے ساتھ ان کی مدد کرنا، عمر میں اضافہ، روزی میں اضافہ. روایت ہے چاہے جتنا گرا خاندان ہو، ایک نہ ایک اللہ نے ہر خاندان میں پیسے والا پیدا کیا ہے. اگر آپ غور کریں تو کیوں؟ تم چاہو تو اپنے خاندان کو اپنے بالوں پر کے نیچے رکھ سکتے ہو. دنیا سے بحث نہیں ہے، خالی آدمی اپنے خاندان کی خبرگیری شروع کر دے، کسی غریب کو نجفی ہاؤس درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے. مگر مسئلہ کہ دین تو ہم کو سمجھ میں آئے. ویسے ہی ہر خاندان میں کہیں نہ کہیں دور و نزدیک ایک آدھ یتیم ہے. یہ کچھ قدرت کا انتظام ہے. چاہو تو اس کی پرورش کر کے اپنی عاقبت سدھار سکتے ہو. کیا ثواب ہے وہ آ رہی ہے حدیث. صلوات بر محمد وآل. ادب الیتیم، یتیم کو ایسا پالو، ایسی تربیت کرو، مما تؤدب منہ ولدک، جیسے اپنے بچے کو پڑھاتے ہو. یتیم کو ایسا پڑھاؤ جیسے اپنی اولاد کو پڑھاتے ہو. یتیم کو ایسا ادب سکھاؤ جیسے اپنی اولاد کو سکھاتے ہو. اربع من کن فیہ بنى اللہ بیتا فی الجنہ. میں نے کہا نا جنت ٹہل رہی ہے، لکھانے والا کوئی نہیں ہے، بیانامہ کرانے والا کوئی نہیں ہے. جنت بک رہی ہے اسی دنیا میں. 4 چیزیں جس کے اندر ہیں جنت پکی. نمبر 1 من آول یتیم، جو یتیم کو پناہ دے دے. ورحم الضعیف، کمزور پر رحم کرے. واشفق علی والدہ، ماں باپ کے ساتھ شفقت سے پیش آئے. ورفق بمملوکہ، اور اپنے نوکر سے پیار سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے. سختی نہ کرے، جنت اس کی پکی. اگر کوئی صلوات بر محمد وآل دو حدیث من مسح علی رأس یتیما
ترحما لہ، اگر کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت سے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، گن نہیں سکتا کوئی بال، ہے نا۔ دوسری حدیث میں وہی ہے، مطلب فرق ہے، من مسح یدہ علی رأس یتیم، اگر کوئی اپنا ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ پیار سے پھیر دے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی روشنیاں اللہ قیامت میں عطا کرے گا۔ ہو گئی بات؟ اب اس کا عکس، صلوات بر محمد وآل۔ یہ تو ہو گیا یتیم نوازی، یہ تو ہو گئی یتیم پروری۔ اب ہمارے پاس یتیم کا مال ہے، ہم ذمہ دار ہیں، اور ہم نے یتیم کے مال کی حفاظت نہیں کی، یا ہم یتیم کا مال ہڑپ لے گئے، یا ہم نے یتیم کا مال کھا لیا۔ 3 حدیثیں زحمت تمام۔ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، لما اسری بی الی السماء، جب مجھ کو معراج پہ لے جایا گیا، مجھے بدتمیز مت کہیے گا، حدیث میں یہ جملہ ہے تو سمجھانے کے لیے مجبوری ہے۔ لما اسری بی الی السماء، جب مجھ کو معراج پہ لے جایا گیا، رأیت قوما، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، تغصف فی اجوافہم النار، ان کے منہ میں آگ ڈالی جاتی ہے اور پاخانے کے مقام سے نکل رہی ہے، ادھر سے کھاتے ہیں ادھر سے نکل رہی ہے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ ادھر سے کھا رہا ہے ادھر سے نکل رہا ہے۔ فقال، جبریل نے کہا، ہؤلاء الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال ہڑپا ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ ایک بڑے بندے مومن، اللہ آپ لوگ دعا کر دیے شاید خدا قبول کر لے، شفا دے دے، ایک گاؤں کے ہے، وہ جذباتی آدمی 13 رجب کی محفل میں ایسا بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا شخص، کیا ہو گیا نہیں معلوم، یہاں لکھنؤ میں کچھ دن تک یہ چرک میں ایڈمٹ رہے، وہاں سے ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہاں سے نکلے مہنگا زیادہ، ایرا میں رہے، پرسوں نرسوں ایرا نے بھی کہا بھیا لے جائیے، وہ بیچارہ آکسیجن پر ہے۔ تو وہ چونکہ 13 رجب کو عموماً میں وہیں جاتا ہوں، تو جن کی گاڑی سے آتا ہوں عباس بھائی، راستے میں کہنے لگے کہ بتائیے اتنا بڑا مومن آدمی اور اس طرح سے آدمی جھیل رہا ہے، یہ کیا چکر ہے مولانا صاحب؟ سوال معقول ہے کہ نہیں ہے؟ اور کتنے صاحب بے دین لا مذہب چوٹے اٹھائی گیرے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ صاحب ٹھاٹ سے ٹہل رہے ہیں، اے سی بھی ہے، کار بھی ہے، فلائٹ سے ٹہلتے بھی ہیں، ہمیں یہ کیا چکر ہے؟ کہ اس چکر کو قرآن بتا چکا، اور جناب زینب نے یزید کے منہ پہ آیت سنا بھی دی۔ بھائی امام حسین سے بڑھ کے تو کوئی دنیا میں نہیں ہے، وہ شہید ہو گئے، لو کوئی عزت دار زینب و ام کلثوم سے زیادہ تو نہیں ہے، وہ اسیر ہو گئی، لو اب کیا؟ اب جناب زینب نے یزید کے دربار میں یہ آیت پڑھی تھی، کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے تو خیرون لانفسہم، تو یہ ان کے لیے خیر ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ اور 2-3 سال جتنا جی چاہے ہنگامہ کر لو، قوم کو بے عزت کر لو، ہم نے یہ چھوٹ اس لیے دی ہے لیزدادوا اثما، تاکہ ان کا گناہ اور ہو، تاکہ قیامت میں شدید عذاب کر سکیں۔ تو بقیہ لوگ جتنا چاہیں جرم کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں سزا ملے، مومن کو ملے گی، مومن کو ملے گی تاکہ اس کا گناہ کٹ جائے، پاک ہو کے اس دنیا سے جائے، ہے نا؟ لیکن بقیہ ٹھیک ہے، ان کا مارا ان کا دبایا، آرام سے ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں، کہ اللہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا ہی میں بھی سزا دے،
آخرت کے لیے رکھتا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کے لیے اللہ آخرت کا انتظار نہیں کرتا، دنیا میں دیتا ہے، اور اگر تم بچ گئے تو تمہاری اولاد بھگتے گی۔ قبل اس کے کہ آپ اعتراض کریں، سوال، اوے ظہیر، سر کھجانے آئے ہو کہ مجلس سننے آئے ہو؟ اگر میں ابھی تم کو ایک ڈھیلا یہاں سے مار دوں، چوٹ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ غلطی کس کی ہے، تمہاری کہ میری؟ میری ہے نا، غلطی میری، درد تم کو کیوں ہوا؟ بھئی غلطی میں نے کی ہے نا، ڈنڈا میں نے آپ کے سر پہ مارا ہے، تو خطا میری، سر آپ کا پھوٹا، کہ وہ سزا تو ہم کو ملے گی قیامت میں۔ کچھ اعمال ہیں جن کا اثر فطری ہے، وہ پڑے گا، ڈھیلا ماریں گے، اس کا اثر فطری ہے کہ آپ کا سر پھوٹے گا، ہم کو سزا ملے گی مارنے کی، لیکن آپ پر اثر ہوگا۔ وہی حال ہے یتیم کا مال کھانے کی۔ پیغمبر نے فرمایا، صلوات در محمد یہ اس لیے سنا دیا کہ اعتراض نہ کریں آپ، ان اللہ اوعد فی اکل مال الیتیم عقوبتین، اللہ نے یتیم کا مال کھانے والوں کے لیے 2 سزا رکھی ہے، عقوبۃ فی الدنیا و عقوبۃ فی الآخرہ۔ بقیہ کے لیے تو آخرت میں ہے، لیکن یتیم کا مال کھانے والا یہاں بھی جھیلے گا، وہاں بھی جہنم میں جائے گا۔ ہو سکتا ہے نہ ہو، صلوات در محمد تو اب دوسری حدیث، ان آکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانے والا، سیدرکہ ذالک فی عقبہ من بعدہ فی الدنیا، اگر خود نہیں جھیلے تو اس کا اثر اولاد کو جائے گا، اور باپ کو سزا قیامت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ یعنی ہر عمل کی سزا کے لیے اللہ آخرت کا انتظار کر سکتا ہے، یتیم کا مال کھانے والے کے لیے، یتیم کو ستانے والے کے لیے اللہ قیامت کا انتظار نہیں کرتا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ دنیا میں تم بچ گئے، تمہاری اولاد پر اثر پڑے گا۔ صلوات در محمد بس کچھ سمجھ میں آیا کہ میں یہ کہاں سے چلا اور آتے آتے یتیم تک کیوں آیا؟ یہ مجالس نہ بیٹا منعقد ہوئی ہے سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی یاد میں۔ مسلم اکیلے کربلا کوفے نہیں گئے تھے، اور یہ اس لیے میں چھیڑ رہا ہوں کہ 5-7 مجلسیں جناب مسلم کا ذکر ہوگا، ان کے یتیم بھی تو تھے اسی کوفہ میں، اور اسی ذی الحجہ میں ان کی بھی شہادت ہوئی۔ تو یہ نمبر 1 یتیم، نمبر 2 پردیسی۔ 2 چیزیں ہیں۔ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، میں بہت وقت نہیں لوں گا، بس جلدی مگر سن لیجئے۔ اور ایک بات کہہ دوں، درگاہ تو ہے حضرت باب الحوائج کی، درگاہ تو ہے حضرت عباس کی، لیکن آج اتفاق سے ذکر ہو رہا ہے ان یتیم پردیسی بچوں کا، جس کی جو حاجت ہے۔ میں پہلے سنا دے رہا ہوں، مار دیا عورت، روزی کے لیے پریشان ہو، نوکری کے لیے پریشان ہو، ایڈمیشن کے لیے پریشان ہو، بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہو، عباس سے کہیے آقا مسلم کے یتیموں کا واسطہ ہے۔ اور بتا دیں مسلم کون تھے؟ علی کے داماد تھے، ہے نا؟ علی کے داماد تھے۔ علی کے داماد مطلب کس کے؟ ام البنین کے داماد تھے۔ ام البنین کے داماد مطلب حضرت عباس کے سگے بھانجے ہیں یہ۔ اب سمجھ میں آیا میں نے کیوں کہا سگے ماموں سے، باب الحوائج سے
فریاد کرو کہ آپ کو آپ کے ان پردیسی یتیم بھانجوں کا واسطہ آقا آج کوئی آپ کی بارگاہ سے خالی نہ جانے پائے۔ ہے گھر میں آپ کے مریض، اٹھائیے ہاتھ، کہیے عباس سے، دیجئے قسم ان کے بھانجوں کی۔ مسلم شہید ہو گئے۔ شریح قاضی، خدا لعنت کرے، اس نے اپنے لڑکوں سے کہا جاؤ ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، کوئی قافلہ کوفے جا رہا ہو وہاں پہنچا دو، بچے چلے جائیں مدینے۔ یہ ایسا ملعون لڑکا تھا، لے کے آیا کہ وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، جاؤ دوڑو مل جائے گا۔ بچے دوڑ کے قافلے کو پا جائیں گے؟ قافلہ چلا گیا، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیا ہوا، خلاصہ بچے گرفتار ہو گئے ابن زیاد کی قید میں۔ ادھر بچے گرفتار ہوئے، محرم آ گیا۔ امام حسین کے قافلے میں معلوم ہے نا مسلم کی زوجہ بھی تھی کہ نہیں تھی؟ عباس کی بہن ہے، امام حسین کی بہن ہے۔ اس قافلے میں مسلم کی زوجہ بھی ہیں، یعنی ان بچوں کی ماں بھی ہے۔ اس قافلے میں ان بچوں کی خالائیں بھی ہیں۔ کہتے ہیں جب 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے تو کربلا والوں کی ملاقات ان پردیسی یتیموں سے ہو گئی۔ آپ بتائیے جب آپ کی آواز اس طرح بلند ہوئی تو جب مسلم کی زوجہ نے اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا، جب زینب و ام کلثوم نے ان بچوں کو دیکھا ہوگا، مسلم کی خبر میرے لال، ایک ہنگامہ، حکم آیا قافلہ کوفے جائے گا، بچے مد شام جائے گا، بچے یہیں رہیں گے۔ روایت کہتی جناب زینب نے کہلوایا یا تو ہم کو بھی یہیں روک لو یا ان بچوں کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ بہت فریاد کی، نہیں مانے یہ ظالم، قافلہ چلا گیا۔ اب ذرا سوچئے ماں کے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ ہاں، قیدی جا رہی ہے بیٹے قید خانے میں۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ قافلہ چلا گیا، یہ بچے کوفے میں ابن زیاد کی قید میں، بعض روایتوں میں 1 برس رہ گئے۔ اگلے ذی الحجہ میں 22 کو شہادت ہوئی۔ جانتے کھانے کو کیا ملتا تھا؟ یہ جتنے لوگ اکثریت وہ ہے جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے، جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے۔ بتاؤں مسلم کے یتیموں کو کیا ملتا تھا کھانے میں؟ 1 پیالہ گرم پانی اور 1 روٹی 24 گھنٹے میں۔ بچے یا امام حسین ایک نگاہ اس مجمع پر مولا، یا بالفاظ ایک کرم کی نگاہ اس مجمع پر آقا۔ ایک مدت گزر گئی، بچے ہیں، کہاں تک برداشت کریں گے؟ آپس میں بھائیوں نے مشورہ کیا۔ دربان کا نام ہے زندانبان کا مشکور۔ آج مشکور کھانا لے کے آئے نا تو اپنے کو پہچنواتے ہیں، دیکھا جائے اب اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ مشکور آیا، کھانا رکھ کے جانے لگا، سن لو کیا ہے؟ تب کچھ بات پوچھنا ہے۔ پوچھو، رسول اللہ کو جانتے ہو؟ ارے میرے رسول ہیں۔ علی کو جانتے ہو؟ میرے امام ہیں۔ بچوں کا حوصلہ بڑھا،
فاطمہ کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، میرے نبی کی بیٹی ہے۔ حسین کو جانتے ہو؟ ارے 5 سال ظالموں نے مار ڈالا کربلا میں، حسین کو نہیں جانوں گا؟ کہ بس ایک سوال، آخری سوال، مسلم کو جانتے ہو؟ کہ بھیا جانتا تو سب کو ہوں۔ یہ کیسا سوال آج؟ بچوں نے کہا تو سنو، ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں۔ اب اس کی کیا مجبوری تھی کہ وہاں نوکری پر مجبور تھا، اندر سے مومن تھا، تڑپ گیا۔ اور یہ مجھ سے کیا ہوا اتنے دن؟ بچوں تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب تو بتا دیا ہے۔ کدو دروازہ کھلا قید خانے کا، جانا چاہو چلے جاؤ، لیکن ایک بات کہوں، اب رہو گے نا تو اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جانتے ہیں بچوں نے کیا کہا؟ ہم جائیں گے۔ پھر اس نے کہا رہو گے تب کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کہ ہو سکتا ہے کہ اب تم آرام سے رکھو، لیکن تم یہاں ہم کو آرام سے رکھو گے، ہماری ماں ہمارے لیے تڑپ رہی ہے۔ بچے ہیں نا، ہماری ماں ہمارے لیے تڑپ رہی ہے۔ ایک دعا کرا دو اپنے لیے، دل سے آمین کہیے گا آپ، دل سے آمین کہہ دیجئے۔ یا اللہ، موت برحق ہے، موت سب کو آنی ہے، لیکن خدا اگر ذکر حسین کرتے موت آ جائے تو اس سے بڑھیا موت نہیں ہو سکتی۔ ذرا دل سے آمین کہہ دیجئے۔ یا اللہ، چاہتا ہوں تیرے حسین کا مصائب پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جاؤ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، ٹھیک ہے جاؤ، مگر اگر میری مانو نا تو رک جاؤ، رات ہونے دو، اندھیرا ہو جائے تب جاؤ، ٹھیک؟ جیسا کہو تم۔ رات ہوئی، نصف شب کے قریب جب خوب اندھیرا چھا گیا، مشکور آیا کہ دروازہ کھلا ہے، جاؤ۔ چلنے لگے کہ رک جاؤ، صبح میں پکڑا جاؤں گا، چابی میرے پاس ہے، الزام مجھ پر آئے گا کہ میں نے تم لوگوں کو فراری دی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، مجھ کو اس جرم میں مارا بھی جا سکتا ہے، پھانسی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ تم لوگ ماں کی آغوش میں پہنچ جاؤ، مجھ کو پھانسی ہو جائے کوئی بات نہیں۔ ایک گزارش ہے، کیا؟ کل کو قیامت میں نانا رسول اللہ کے سامنے مجھ کو بھولنا مت۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اپنی عاقبت یاد ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اپنی آخرت یاد ہے۔ بچے چلے گئے، بس پردیس میں راستہ نہ جانتے ہوں، آدھی رات کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے، کہتے رات بھر یہ بچے کوفے کی گلیوں کا چکر لگاتے رہے، کبھی اس گلی میں، کبھی اس کوچے میں، کبھی اس کوچے میں، کبھی اس گلی میں، تھک گئے، چلتے چلتے تھک گئے۔ اتفاق سے سحر کے قریب کوفے کے پیچھے سے فرات بہتی تھی، اس وقت فرات کے پاس نکل آئے، ایک پیڑ سے ٹیک لگا کے کچھ دیر آرام کیا، تھک گئے۔ نماز صبح کا وقت ہوا، وہیں فرات میں وضو کیا، نماز پڑھی،
اب تو اجالا ہو رہا ہے، اب کیا کریں؟ جاتے ہیں پکڑے جائیں گے، طے ہوا اسی پیڑ پہ چڑھ جاتے ہیں، دن بھر پیڑ پہ بیٹھے رہیں گے، پھر رات ہوگی نکلیں گے، دیکھیں گے شاید آج راستہ مل جائے نکلنے کا۔ بچے اس پیڑ پر بیٹھ گئے، دن بھر بیٹھنے کا ارادہ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ یہیں قریب میں حارث ملعون کا گھر ہے، اس کی کنیز ایک برتن لے کے آئی پانی بھرنے کے لیے، جس ڈال پہ یہ بچے چھپے بیٹھے تھے نا اس کا عکس آ رہا تھا پانی میں۔ سناؤں روایت کا جملہ، اتنے خوبصورت بچے تھے، وہ بھی آگے بتاؤں گا، اتنے حسین بچے تھے کہ روایت کا جملہ ہے کأنہما قمران یلمعان فی الماء، ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں دو چاند چمک رہے ہو، ایسے خوبصورت بچے۔ کنیز نے سر جھکایا پانی بھرنے کے لیے، بچے کون ہے تم لوگ؟ بہلا پھسلا کے اتارا۔ جب پتہ چلا یہ مسلم کے یتیم ہیں، اس نے سمجھایا میں جس کی کنیز ہوں نا وہ اپنے کو تمہارے ہر کی کنیز کہتی ہے، گھبراؤ مت، چلو میرے ساتھ۔ بہلا پھسلا کے بچوں کو گھر لے آئی۔ اب یہ روایت میں نے نہیں پڑھی ہے، مرحوم کافی ایک بزرگ خطیب گزرے، وہ کہتے ہیں کہ اس کنیز نے بچوں کو دروازے پر روک دیا، خود اندر گئی۔ حارث کے بیوی سے کہتی ہے بی بی انعام لاؤ۔ کاہے کا انعام؟ کہ تمہارے لیے مہمان لائی ہوں۔ کیسا مہمان ہے کہ جس کے لیے پیسہ مانگتی ہے تو؟ کہ وہی جن کے لیے تم تڑپتی تھی کہ مسلم تو چلے گئے، بچے کہاں ہیں؟ کہ کہاں ملے؟ اس نے قصہ سنایا۔ اگر روایت میں ہے جیسے اپنی ماں تڑپ کے بھاگتی ہے نا، ویسے وہ مومنہ دوڑ کے دروازے پر آئی، بچوں کو کلیجے سے لگایا، نہلا دھلا کے کھلا کے بچوں کو سلا دیا۔ شام ہوئی، پھر بچوں کو کھانا پینا کھلا کے سلا دیا۔ نصف شب کے قریب حارث ملعون آیا۔ کہاں تھا؟ کہ مشکور نے مسلم کے لڑکوں کو آزاد کر دیا، 500 درہم ایک گھوڑا انعام ہے۔ صبح سے اپنے کو گھوڑے کو تھکا ڈالا، ملے نہیں۔ مومنہ تڑپ گئی۔ کہا اچھا اگر بچے مل گئے، پیسہ مل گیا، کیا کرو گے؟ ہمارے اوپر تو خرچ کرو گے نا، بال بچوں پر، ہم کو ایسا پیسہ نہیں چاہیے۔ ایک نہیں سنی ملعون نے، چند لقمے زہر مار کر کے سونے کا ارادہ کیا کہ اتنے میں جس حجرے میں بچے سو رہے تھے اچانک رونے کی آواز آئی۔ یہ کہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کسی پڑوسی کے یہاں سے نہ، میرے گھر کی آواز ہے۔ مشکوک تھا اپنی بیوی پر، جانتا تھا محب اہل بیت۔ ایک ایک حجرہ کھولنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کمرے میں پہنچا جس میں یہ یتیم تھے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا یہ روئے کیوں، 1 منٹ، دونوں بچے سو رہے تھے۔ اچانک ایک خواب سے بیدار ہوتا ہے، بھیا اٹھو میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے۔ دونوں نے سنایا، معلوم ہے دونوں کا خواب ایک ہے۔ کیا؟ پیغمبر اکرم ہے اور بابا مسلم۔ رسول اللہ نے کہا مسلم خود تو چلے آئے، یتیموں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دیا۔ بابا نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آج کی رات بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں۔ لگتا ہے بھیا ہماری آج آخری رات ہے۔ اور یہ کہہ کے بھائی بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے۔ لیکن کتاب کی بات نہیں ہے، لیکن میری عقل کہتی ہے پچھلی بات کی بنا پر کہ بچے موت کے خوف سے نہیں روئے۔ شاید بچوں کو یہ احساس ہوا ہو کہ آج تو ہم قتل ہو جائیں گے، جنت میں چین و آرام سے رہیں گے، پتہ نہیں اماں کب تک ہمارے لیے روتی رہے۔ شاید بچے ماں کو یاد کر کے رونے لگے۔ آواز حجرے سے باہر آئی،
حارث پہنچا اس حجرے میں. اچھا جہاں صبح سے خاطر مدارات ہوئی ہو وہاں شک ہوگا. کون ہو تم لوگ؟ بچوں نے کہا امان میں ہیں. کہاں بالکل. کہا صاحب ہم مسلم کے یتیم ہیں. آج تک آپ لوگوں نے نہ سنا ہوگا کہ کہیں یتیم بچوں کی مہمان نوازی تماچوں کے ذریعے کی گئی ہو. پہلے اس ملعون نے بچوں کو تماچے مارے. زلفیں ہیں زلفیں، خوبصورت بال ہیں. اس ملعون نے دونوں بھائیوں کی زلفیں آپس میں باندھی، دروازے میں قفل لگایا، چلا گیا. صبح اٹھا، غلام کو لیا، بیٹے کو لیا، تلوار لی، ان یتیموں کو ساتھ لیا، فرات کے کنارے آیا. میں نے بلا وجہ نہیں کہا تھا جو حاجت ہے ان یتیموں کے وسیلے سے مانگو، بہت تیز قبول ہوتی ہے. غلام کو تلوار دی، جا ان بچوں کا سر قلم کر لے. غلام آگے آیا. تم کتنا بلال سے ملتے ہوئے ہو، تم کو بلال سے کیا مطلب؟ کہے بھیا ہم اسی خاندان کے تو ہیں، ہم علی کے نواسے مسلم کے فرزند ہیں. روایت کہتی جیسے اس غلام نے سنا تلوار پھینکی، اپنے آپ کو فرات میں ڈال دیا. کبھی ڈوبتا تھا، کبھی ابھرتا تھا، فریاد کرتا تھا ہائے حسین ہائے حسین. بیٹے کو تلوار دی، جا تو سر قلم کر. بیٹا آیا، بچوں نے کہا سر قلم کرو گے، رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ماں کا اثر کچھ تو آئے گا نا، مومنہ ہے. کہنے لگا تم کو رسول اللہ سے کیا مطلب؟ کہا بھیا ہم مسلم کے لڑکے ہیں، علی کے نواسے. اس نے بھی تلوار پھینکی، بھاگا. حارث نے کہا کہاں جاتا ہے؟ باپ کی نافرمانی کرتا ہے. اس نے کہا اولاد پیغمبر کے قتل میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا. جب غلام اور بیٹے دونوں فرار کر گئے تو اس ملعون نے تلوار ہاتھ میں لی. اولاد والو خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. ان یتیموں کے طفیل میں چھوٹے چھوٹے بچے، سر پہ تلوار. اب تو یقین ہو گیا کہ یہ ملعون مارے بغیر نہیں چھوڑے گا. بچوں نے کہا حارث ہم کو زندہ لے چل ابن زیاد کے دربار میں، شاید کوئی ہماری سفارش کر دے، بچا لے. کہا نہیں، ہم کو انعام چاہیے، پیسہ چاہیے. لے چل ہم کو غلاموں کے بازار میں بیچ لے، پیسہ مل جائے گا. جن کے بزرگوں نے اپنی محنت سے ہزار ہزار غلام خرید کے آزاد کیے ہوں، رونے کی جگہ ہے نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، ہم تمہیں قتل کریں گے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے، مارو گے مار دو، اتنی مہلت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اس ملعون نے طنز کیا. اب سمجھے بیٹا نماز کی اہمیت کتنی ہے میرے لال. بچوں نے کہا مارو گے مار دو، مگر اس سے پہلے 2 رکعت نماز. حارث نے کہا پڑھ لو اگر نماز بچا سکتی ہے. بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز کے بعد اب یہی جگہ ہے جو میں نے کہا ان کے ذریعے مانگی ہے، بہت تیز خدا سنتا ہے ان کی. نماز پڑھ چکے ہاتھ اٹھایا، خدا ہمارے اور حارث کے بیچ تو فیصلہ کر. سر جدا کرنے لگا. بڑا بھائی آگے آ گیا، پہلے میرا. کیا؟ کہا جب ہم گھر سے چلے تھے اماں نے بھیا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا. یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ. کہا تھا بیٹا اپنے بھائی سے خبردار رہنا. سر جدا کر ختم ہو گئی، سر جدا کر لیا.
میں نے آپ کو بتایا نا زلفیں تھیں ان بچوں کے. حارث نے اسی میں باندھا تھا. جانتے اس ملعون نے کیا کیا ذبح کرنے کے بعد؟ دونوں بچوں کا سر ان کی زلفوں سے پکڑا. صبح صبح کا وقت ہے، ابن زیاد کے دربار میں آیا. اب سنیے آپ، اتنے حسین بچے تھے، اتنے خوبصورت بچے تھے کہ ابن زیاد ساری سنگدلی اور قساوت قلبی کے باوجود، روایت کہتی ہے جب ان حسین بچوں کے کٹے ہوئے سر کو اس نے دیکھا نا تو بار بار اٹھتا تھا بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا بیٹھتا تھا، اور آخر میں کہتا حارث ارے اتنے خوبصورت بچے، ان کو ذبح کرتے تجھے ترس نہ آیا؟ میں نے زندہ کہا تھا یا قتل کرنے کو؟ بچوں کی دعا کیا تھی؟ خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر. کتنی تیز اللہ نے دعا سنی ہے. یا اللہ انہی یتیموں کا صدقہ کوئی آج اس مجلس سے خالی ہاتھ نہ جائے. ابن زیاد اس قساوت قلبی کے باوجود کہتا ہے اس مجمع میں کوئی جو حارث کو لے جا کے وہیں قتل کرے جہاں اس نے یتیم بچوں کو ذبح کیا ہے. ایک مومن اٹھا، اس نے حارث کا ہاتھ پکڑا، پہلے کوفے میں گھمایا، یتیم بچوں کے قاتل کو دیکھنا ہو تو آگے آؤ، اب کچھ نہیں پڑھنا ہے، اب دیکھنا ہے آپ اس سے سمجھتے کیا ہیں. ایک جملہ بچا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ اب میں لے کے آیا ان بچوں کو وہاں جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا تھا. کیا دیکھتا ہوں؟ ایڑیوں کے رگڑنے کے اتنے زبردست نشانات. جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان بچوں نے کتنی اذیت سے جان